بالوں کا گرنا بہت سے لوگوں کے لیے اتنا تباہ کن تجربہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کا تو کیریئر ہی ختم ہو جاتا ہے، کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائیں تو کہتے ہیں تو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا ہر شخص ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے، یا ہر شخص کی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت جس طرح وہ چاہتا ہے وہ پوری ہو سکتی ہے؟ ایسے بہت سے کویسچنز ہیں جن کے بارے میں آپ جواب جاننا چاہیں گے، تو آج ہم نے اسی حوالے سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، اور ان کے ساتھ کنسلٹنٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ، ان کا باقاعدہ ایک جرنی ہے، ایک سکسیس سٹوری ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں وقت ضائع کرنے سے بہتر فوری طور پر ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر احسن ریاض صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویری وارم ویلکم جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا آج ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ پچھلے 10 سال سے میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا، اور ہمارے میوچل ایک دوست ہیں، اور وہ ایک دو بار انہوں نے میرے حوالے سے ان سے گفتگو بھی کی کہ ہم آئیں گے، سیٹنگ رکھیں گے، لیکن وہ سیٹنگ اس طرح 10 سال بعد ہمارے مارننگ شو میں ہونی تھی۔ واٹ اے کوانسیڈنس، کیا خوبصورت اتفاق ہے جی سر۔ پلیئر ہیونگ یو، ہم بہت ساری گفتگو کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہی جان لیتے ہیں کہ جو بالوں کا جھڑنا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چند ایک بتائیے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کن لوگوں کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی واقعی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم بایولوجی اس کو ڈیوائڈ کریں کیٹیگریز میں، تو سب سے بڑی وجہ میل ٹائپ آف بالڈنس کی آپ کے اینڈروجینک ہوتی ہے۔ اینڈروجینک کا مطلب یہ ہارمونل ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ میل ٹائپ آف ہارمونس آپ کا جیسے پتہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرد کے لیے جب وہ اس کا جو واٹ یو کال کے اینڈ پروڈکٹ ہے جس کو ڈی ایچ ٹی کہتے ہیں، وہ پیشنٹ میں زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سب سے زیادہ وہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ڈی ایچ ٹی ریسیپٹرز، وہ ہوتے ہیں آپ کے سر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو سر کا اگر آپ فرض کریں کہ اس طرح آپ ہاتھ رکھیں سامنے، تو یہ وہ پورشن ہے جو کہ نان پرماننٹ زون ہے۔ نان پرماننٹ زون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اوپر ریسیپٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اینڈروجینک ریسیپٹرز۔ جب اینڈروجینک ریسیپٹرز زیادہ ہیں تو اس کے اندر جو اس کی افینٹی ہے ود دا ڈی ایچ ٹی ہارمون زیادہ ہوگی۔ تو دوسری آپ کو چیز اگر ذہن میں رکھیں کہ جی یہ اگر آپ میں ہاتھ کو اس طرح رکھوں جی، اور یہ پیچھے والا ایریا یعنی کہ ناظرین کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، تو یہ وہ ایریا جس کے اندر ریسیپٹرز تو ہوتے ہیں لیکن دے آر ناٹ سو مچ واٹ یو کال ان ایسوسیٹیڈ، یا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو رسپانس کرتے ہیں ریسیپٹر وہ ذرا کم رسپانس کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ایریا پرماننٹ زون ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نان پرماننٹ زون اینڈ پرماننٹ زون اس کا ہی سارا چکر ہے۔ تو آپ کو بالڈسٹ جو پرسن ہوگا اس کا بھی اگر کوئی ڈیزیز وغیرہ نہیں ہے اور صرف ایجنگ پروسیس ہے، تو آپ کو جو یہ ایریا ہے یہ تقریباً 70 to 80 ایئرس کی لائف ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی سلیور ضرور نظر آئے گی آپ کو، جس کے اندر گریڈنگ اگر کریں ہم 1 to 7۔ دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے تو وہ ذرا ریشو کم ہے، لیکن اگر باپ بالڈ ہے تو اس کے بیٹے میں 75% چانسز ہیں کہ وہ بالڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نہ کسی جینز آلٹریشنز ہوتی ہیں یا اس کی میٹرنل سائڈ سے کوئی جینز ایسی آ جاتی ہیں جو ماں کی طرف سے جس کے اندر بالڈنس نہیں ہے، تو پھر اسکپ کرنے کے چانسز زیادہ ہیں انہیریٹنس میں۔ ٹھیک ہے، جو تیسری وجہ ہے ہیئر لاس کی وہ یہ ہے کہ آپ کے آج کل فورٹیفیکیشن آف ڈائٹ۔ فورٹیفیکیشن ڈائٹ کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ہم غذائیت ڈھونڈتے ہیں، تو غذائیت ڈھونڈتے ہیں، گوشت میں بھی غذائیت، تو آپ نے جو جانور ہے اس کو اینابولک اسٹیرائڈ دے رہے ہیں۔ مرغی اینابولک اسٹیرائڈ، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا KFC کا یا جتنے بھی ہمارے برانڈز ہیں ان کے جو پیسز ہیں وہ بہت بڑے بڑے پیسز ہیں، پلے ہوئے پیسز ہیں، جس کو مرغی اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بیسیکلی وہ پروسیسڈ ہیں، یا ان کو جو ان کی خوراک ہے وہ اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ وہ فورٹیفائڈ ہوں، یعنی کہ بڑا نظر آئے اور ہماری زیادہ سیل کی طرف جائے۔ مرغی ہو، گائے ہو، سبزیاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ ہر چیز فورٹیفائڈ ہے۔ دودھ جو کہ بہت ریچ اینڈ ریچ سورس ہے آپ کی غذائیت کا،
وہ بھی بچوں کو جب ملے گا تو وہ آپ کا ظاہری بات ہے کہ جو آپ باہر سے اگر اسٹیرائڈ لے رہے ہیں تو اندر کا اسٹیرائڈ تو ختم ہو جائے گا نا. چلے آپ نے اسٹیرائڈ کا ذکر کیا، تمہارے باڈی بلڈر بھائی، ہاں جی، ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، پرابلم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی وہی لوگ جو ہے جو انڈر اسٹیرائڈ اینابولک اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ سب سے جلدی جب بالڈ ہوتے ہیں. تو باہر سے اگر آپ کو جسٹ لائک دیٹ کہ آپ کو باہر سے امریکن ایڈ آ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو کمانے کی؟ جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو اندر کی اسٹیرائڈ ختم ہو جاتا ہے تو باہر کا اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ سارا ڈیٹیریشن کرتا ہے پھر. اوکے ٹھیک ہے نا جی. ڈینڈرف کتنا ڈیمیج کرتا ہے؟ ڈینڈرف ڈیمیج نہیں کرتا unless and until اس کی اسپیسیفک فارم جو کہ اتنا زیادہ جو آئل پروڈیوس ہو جائے اور مکس ہو جائے ود ڈینڈرف کا تو بیچارے کا نام بدنام ہے کیونکہ روٹ ڈینڈرف جو ہیئر روٹ ہے وٹ از فار ڈاؤن فرام دا اسکن. اچھا وہ بہت نیچے ہے. وہ نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو ڈینڈرف کوئی شیمپو کوئی کلر ایکسٹرنل ڈیمیج کے علاوہ آپ کے جو روٹ کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. سر یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ تو بزنس اسی بیس پہ چل رہے ہیں، خشکی کا ختم یہ والا ہے، خشکی کا ختم یہ والا شیمپو. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈینڈرف آپ کو اس کی فائٹ جو ہے وہ ساری زندگی ہے. اچھا یہ کیا ریزن ہے سر؟ اس کی زندگی ہے کہ یہ آپ کا نارمل ڈیسکیومیشن ہے. اسکیومیشن کا مطلب ہے کہ بال جس طرح بال گرنا ایک ہوتا ہے نا تو اسکن بھی گرتی ہے. تو ایک اسکن کا سیل جو کہ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ بنتا ہے اور وہ نیچے کی لیئر سے اوپر تک آتے ہوئے اس کو کچھ دن لگتے ہیں. تو ایک دن کے حساب سے وہ آ کے اوپر سے جو ڈیڈ ہو کے وہ شیڈ آف ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ڈینڈرف ہے وہ ایک آپ نارمل پروسیس ہے. بعض لوگوں میں وہ کم ایویڈنٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں میں زیادہ ایویڈنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کسی میں ڈینڈرف نہیں ہے. سب میں ہوتی ہے. سب میں ہوتی ہے. سب میں ہوتی ہے. کچھ نارمل ہے کچھ ابنارمل ہے. ہاں اس کا آپ کو سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ رات کو سو کے اٹھتے ہیں اینڈ آپ ایسے اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھیرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ آئلی ہے، موئسچرائز، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وائٹ سپاٹس بھی ہیں. تو وائٹ سپاٹس دے آر ڈیسکیومیٹڈ ایپیتھیلیم یا جو ہے اس کا اسکن کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے. یہ ہیلدی ہے بیسیکلی. یہ بیسیکلی اٹس قدرت کا ایک سائیکل ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ فرض کریں کہ اس کو گند کو جمع کرتے رہیں گے تو کتنی دیر تک گند رکھ سکتے ہیں آپ؟ وہ مزید بیکار ہوگا. مزید بیکار ہوتا جائے گا. تو سر جو لوگ بہت آئل لگاتے ہیں ڈینڈرف کی وجہ سے، اور وہ بھی آپ کو میتھ ہے، وہ بھی آئل جتنا لگے گا اتنا اگر باریک بال ہے تو اس کے اندر تیرنا شروع کر دے گا اور نقصان کرے گا. بلکہ آپ آپ مالش کرتے ہیں جی تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو نرم کر دیا جائے. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ بالوں کو بھی تو نرم کر رہے ہیں نا. وہ تو توڑ ہی رہے ہیں آپ. وہ تو آپ بلکہ جو نکلنا ہے مہینے کے بعد وہ آج نکل جائے گا کیونکہ اس کو نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیئر ویٹ. جی والیوم. ہیئر ویٹ. اچھا ویٹ. ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بال لمبا ہوا جی اس کا اس نے ایک روٹ نے اس کا ویٹ برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لینتھ کا. ٹھیک ہے جی. وہ پر اسکوائر سینٹی میٹر ہے، پر اسکوائر مائکرو سینٹی میٹر ہے، جو بھی ہے تو وہ روٹ کے اوپر آ رہا ہے. تو بیسیکلی جو لوگ کھینچ کے بال بناتے ہیں ویٹ زیادہ ہو گیا، روٹ کے اوپر کھچاؤ زیادہ ہو گیا، پریشر آ گیا. لیکن ایک نارمل بھی جو ہے اگر فرض کریں آپ کے لمبے بال ہیں تو وہ زیادہ ویٹ اس کے اوپر ڈسپیٹ کر رہا ہے اور وہ بال اگر فرض کریں اس کے اوپر آئل لگ جائے گا تو وہ آرام سے جو چھوٹا موٹا وہ ٹکا بھی ہوا نا وہ جلدی نکل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے کہ نارمل کتنی کوانٹٹی میں بال گرتے ہیں، گر جاتے ہیں، ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے روزانہ 8-10 بال گر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے تو بہت زیادہ گرتے ہیں. کیا ریشو نارمل ہے؟ اس کے اندر آپ بہت اسپیسیفک چیز ہے. اگر 50 بھی گرتے ہیں، 100 بھی گرتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. اچھا ٹھیک ہے. 150 بھی گرتے ہیں تو وہ لمٹ ہے. اگر آپ اس کے زیادہ گرتے ہیں تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ. پھر آپ کو دیکھیں جتنے گرتے ہیں اگر وہ ایوریج 25 ایئرس کا مین ہے تو اس کے بال روزانہ کی وہ چکول کے بنیاد پہ وہ اگنے کی فیس میں بھی جاتے ہیں،
اسٹیٹک فیز میں بھی جاتے ہیں, گرنے کی فیز میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو سب سے زیادہ بندہ اپریشیٹ کرتا ہے اس کو گرنے والی فیز کو کرتا ہے. وہ گرنے والی فیز کیونکہ بہت دیر بعد آنی ہے اوپر, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بالوں سے نیچے جب روٹ سے اوپر آتے ہوئے 3.5 مہینے لگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اس وقت تک وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب اسٹیٹک فیز ہے وہ ایئرز میں ہے, لیکن گرنے والا فیز وہ جلدی ہے. جلدی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج کل جو ہے ٹرانسپلانٹ کے بہت سارے میتھڈز آ گئے, کوئی چائنیز کہہ رہا ہے, کوئی FUE کہہ رہا ہے, کوئی FUET کہہ رہا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. تو بنیادی فرق کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں؟ کیا کیا چیزیں ہیں مارکیٹ میں اویلیبل؟ لیٹس سے دیکھیں, جیسے اس سے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ہم سٹارٹ ہوئے تھے اسٹرپ میتھڈ سے, اسٹرپ اتاری اور اس میں سے نکالے گرافس. لیکن آہستہ آہستہ اس کا گراف, حالانکہ ابھی تک اسٹرپ میتھڈ از اے گولڈ اسٹینڈرڈ, کیونکہ ابھی بھی ان فیو کیسز, اچھا, یا آپ اگر نارملی جہاں سے پرماننٹ زون ہے اس کا اچھا زون اگر آپ اسٹرپ کا اتار لیں, دس از گولڈ اسٹینڈرڈ. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ ویژولی بالوں کو اسکروٹنائز کر کے لے لیتے ہیں, یعنی کہ اس کا روٹ جی 100% ہوگا. اس کے سلیور آپ نے چھوڑنی ہے, اس کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ جو آپ نے اس کے سپورٹنگ سٹرکچرز ہیں وہ چھوڑنے ہیں اپنے حساب سے. آپ جو فالیکل کو ٹرم کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو گولڈ اسٹینڈرڈ وہی ہے ان بکس. اچھا, لیکن دیر از اے ٹرمینالوجی ان دا نیم آف ٹرینڈنگ. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹرینڈنگ جو ہے نا, وہ ہمارے جو ہیومن ایک نیچر ہے نا, وہ ٹرینڈ فالو کرتا ہے. اچھا, تو ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ دے ڈونٹ وانٹ اینی اسکار, لینئر اسکار. جی جی, لینئر اسکار تو سارے میتھڈز میں آتا ہے, لیکن لینئر اسکار اور حج عمرہ کے اوپر اگر جائیں آپ تو آپ کو اس طرح کا ایسے اسکار نظر آتا ہے, تو دے آر نون ایز اسمائلی اسکیلپ. ہاں جی. تو دے ڈونٹ وانٹ اسمائلی اسکیلپ. اچھا. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لینئر اسکار ہے اس کی اب جو ریسرچ ہوتی جاتی ہے, یا جو ہے نا آپ جیسے جیسے آگے کام چلتا رہتا ہے, آپ کا اسٹڈیز آتی رہتی ہیں, تو یہ دیکھا گیا کہ جو سرکولر اسکار ہے وہ جلدی ہیل کرتا ہے. اچھا. تو بیسیکلی یہ FUE کا میتھڈ جو ہے, یا سلیکٹیو پکنگ آف دا میتھڈ, یہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. سب سے پہلے FUE دنیا میں سب سے زیادہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن جو جب سے ایوولوشن ہوئی شروع ہوا, تو وہ FUE سے شروع ہوا. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو اس کو پھر یہ مطلب ہے کہ ماسک ہو گیا, اسٹرپ آ گیا, ٹرینڈنگ تھا اسٹرپ. اس کے بعد اب جب دوبارہ وہ آیا ہے تو اب وہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ آیا ہے. اب وہ فالیکل ایک ایک نکال کے آپ لگاتے ہیں, تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے, ٹرینڈنگ ہے. اس میں بہت سارے ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں, ریزلٹ بھی اچھے ہیں اس کے. ریزلٹس آپ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, ریزلٹس دے آر ڈیپینڈنٹ اپون یور سرجن نمبر 1. اچھا. نمبر 2, آپ کے اپنا ایریا آف دا ڈونر وہ کتنا ہیلدی ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ گندم بو کے گندا نہیں کاٹ سکتے, وہ گندم ہی آئے گی. تو یہ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کو کوئی کہہ رہے کہ جی میں آپ کے جی 4 چاند لگا دوں گا, یا آپ لوگ کرتے ہیں, اور کیونکہ اٹس بزنس ٹائپ آف تھنگ, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اس کے اندر فائنینشیل ایلیمنٹ آتا ہے, تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ یہ چیزیں لوگ پھر کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹرز کے ساتھ اکثر 90% کیسز پہ آپ کی جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ڈاکٹر سے نہیں ہو رہی ہوتی. مڈل مین بھی ہو سکتا ہے, تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے کنسلٹنٹس ہو سکتے ہیں. دے کلیم ایز اے ڈاکٹر یا ٹیکنیشین. میں نے تو ٹیکنیشین ورڈ کا جب نئی چیز جو کوائن کی ہے, تو ٹیکنیشین کو تو آپ ابینڈن کر دینا. آپ وہ تو اس سے تو فائٹ فار دا بلیک مارکیٹ, ہم نے سلوگن ہماری سوسائٹی کا بھی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل نہ چلیں. لیکن انفارچونیٹلی سر ٹیکنیشین تو چلے, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا, لیکن نہیں پڑھا لکھا ہوتا. اچھا, یہ بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پلمبر تھے, جی جو کسی مکینک کا کام کرتے تھے, وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں سر, آن ریکارڈ ہے یہ بات.
لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں ہے یہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ ہاؤ کم کہ اپنا گاڑی کا اگر ٹائر پنچر ہو جائے جی تو آپ کس سے لگوائیں؟ موچی سے تو نہیں لگوائیں موچی سے گے. تو نہیں لگوائیں گے. تو آپ لیکن اگر آپ وہ کہیں جی موچی بہت اچھا ٹائر پنچر لگواتا ہے تو آپ کو ایک آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. یہ کیا ہے کس طرح سے؟ دس از واٹ یو کال کہ جی جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ چلے ڈاکٹر نے نہیں کیا, ڈاکٹر کے پیچھے جو نا لوگ آپ کے بیک اینڈ پہ جو ہے نا چھوٹا حملہ کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ایک فول ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی. تو جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کے کہ جی یہ اس کی جو میتھڈز ہیں, تو میتھڈز میں سب سے زیادہ یعنی کہ جو گروتھ اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے, اسٹرپ ہے, جہاں پہ اسٹرپ کرنی اسٹرپ کریں. جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ ایف یو ای ہے. ایف یو ای کا مطلب فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن یا ون بائی پکنگ. ٹھیک ہے. پھر پکنگ آف دا ہیلدیسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اس کا مکسچر بھی ہے. مکسچر یہ ہے جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ ٹیکنالوجی. ہائبرڈ ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ آپ اسٹرپ بھی لے لیں اور ادھر ادھر سے آپ جو اچھے بال ہیں وہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں تو پیشنٹ کی نا ٹرینڈنگ یا پیشنٹ کی آپ کو سائیکی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے, چاہ کیا رہا ہے وہ. چاہ کیا رہا ہے. اگر آپ پر فرض کریں کہ آپ ایف یو ای سے وہی رزلٹ دے سکتے ہیں جو کہ آپ اسٹرپ میتھڈ سے دیتے ہیں, تو اٹس جسٹ لائک اے گنڈے بھی کھانا ڈنڈے بھی کھانا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جسٹ لائک دیٹ. ٹھیک. اچھا سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ کوسچنز بہت زیادہ ہیں, میں چھوٹے چھوٹے آپ کو میں بیچ میں اچکتا رہوں گا. جی جی. انجیکٹیبلس بھی آ گئے ہیں آج کل, اگین وہ ٹرینڈنگ والی بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بڑا فروٹفل ہے جی, لیکن ابھی تو اس کے ریزلٹس ہی مجھ سے بہتر آپ بتائیں گے. وہ کیا آئی تھنک آپ نے نا یو فائنڈ دا رائٹ ورڈ, ٹرینڈنگ. ٹرینڈنگ میں یقین کریں کہ اٹس اے ویری گڈ ورڈ. کیا ہوتا ہے ٹرینڈنگ؟ آئی براز ٹرینڈنگ کہ اوپر کر لو, آئی براز نیچے کر لو, لیکن اسٹینڈرڈ کے اوپر رہنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ایکزوزومز ہیں جس کو آپ نے انجیکٹیبلز کہا ہے, یہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ان کا سورس پلانٹ ہے, ایک ان کا سورس ہیومن ہے, اور تیسرا اس کا سورس ہے جو کہ اینیمل ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اینیمل زیادہ تر جو اینیمل یوز ہوتا ہے وہ شریف جانور جو کہ ہمارے مذہب کے حساب سے تو وہ بینڈ ہے, تو اس سے بہت زیادہ چیزیں لیتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا یہ ایکزوزوم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ان کے اسٹیم سیل سے. اچھا. اب جو دوسرے 2 میتھڈ آ جاتے ہیں اس کے اندر ایک پلانٹ سورس ایکسیپٹیبل ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن سورس پہ نہیں جانا چاہتے, تو وہ ہوتا ہے پلانٹس پہ, پلانٹس کے اندر چلے جاتے ہیں. پلانٹس کے اندر یہ جو ہیومن ہے اس کے اگین یو کین ایکوائر اٹ بائی 2 سورسز. ون کہ جو کہ آپ کے کسی کا لے لیں آپ انفلٹریٹڈ, جو کہ ہماری ریسرچ ہماری چلتی رہی ہے سی ایم بی سے, ہم انفلٹریٹ یعنی کہ لائپوسیکشن کر کے بہت زیادہ کلسٹر ہوتا ہے اسٹیم سیلز کا اراؤنڈ دا امبلائکس. اچھا. جو کہ ایڈیبوس ٹیشو یا جو آپ فیٹ سیلز کہتے ہیں. تو اور کنوینئنٹ میتھڈ ہے ادھر سے اسٹیم سیلز نکالنے کا. ٹھیک ہے. تو باقی کیونکہ بون سے آپ نکال نہیں سکتے, لیور سے نہیں نکال سکتے, کڈنی سے نہیں نکال سکتے, تو دا بیسٹ میتھڈ از کہ یہاں سے آپ نکال لیں. آپ یو سینڈ اٹ کسی کی بھی آپ انفلٹریٹ کر کے آپ لیبورٹری بھیجتے ہیں, وہ ٹیگ کرتے ہیں, وہ دے پریپیئر یور ایکزوزومز اور آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور آپ کسی کو بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریسرچ بیسڈ ہے. ان کو کہتے ہیں ایکزوزومز, اور دے grow in millions, billions rather. اچھا. So stem cells تھوڑے کچھ ہزار ملٹیپلائی ہونا شروع کرتے ہیں, ان سے یہ ایکزوزوم لیتے ہیں تو یہ ملینز میں بلینز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اور لیکن ایکزوزومز کے اندر صرف اور صرف گروتھ فیکٹر ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی, گروتھ فیکٹر ہوتا ہے, اس کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک. ایکزوزومز جو ہے نا دے آر اے بائی پروڈکٹ آف یور اسٹیم سیلس. ٹھیک ہے. جو کہ اس کی مشینری سیل کی بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تھنگ از کہ یہ جو مشینری ہے دیر گروتھ فیکٹرز, اور گروتھ فیکٹرز کی لانجیویٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ آپ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ لگوا لیں انجیکشن اور آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے, تو جھوٹ بولتے ہیں. لے جی, یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہوگی. بہت زیادہ آگے چلے گی تو بہت زیادہ کوسچنز بھی رہ جائیں گے, یہاں پہ تھوڑا رک جاتے ہیں. ہر بندہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے, ہر بندے کو سوٹ کر سکتا ہے, یا کوئی ایج لمٹ بھی ہے اس کی؟ ہمیں جو ہمارے پاس ایج لمٹ ہے جی, وہ منیمم ہم نے 17 ایئرس کا بھی کیا ہے
hair transplant. 17 years. Yes, and as old as 86 years का भी किया. There is no age limit. अच्छा. Evidence based हम proof भी आपको दे सकते हैं. And आप उनको अपने शो पे बुला भी सकते हैं कि what are their experiences. नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे. 17 to 86 और रिजल्ट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि आपका डोनर साइड कैसा है. दोनों साइड के अलावा वो बंदा कैरी किस तरह करता है, कितनी ज्यादा एहतियात करता है. अच्छा, जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोगों के ज़हन में, मैंने लोगों को देखा भी है, किसी के सर पे स्कार बन गया है, किसी की आंखें स्वेल कर गई, किसी का पूरा मुंह स्वेल कर गया. वो क्या रिएक्शंस होते हैं और लोग डर भी जाते हैं इससे. आप ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप गाड़ी को प्रॉपर लाइसेंस आपके पास हो, नंबर 1 जी, लाइसेंस होना एक बेसिक थिंग है. उसके बाद गाड़ी आपने सीट बेल्ट भी बंदी होनी चाहिए. उसके बाद बाकी लवाजमात भी आपने राइट लेफ्ट का देख के लेन असिस्टेंस जा रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं. तो ये सारी चीजें आपको अपने ऑफिस से घर बड़े आराम से ले जाएंगी विदाउट एनी डाउट कि जो है ना आप सेफ्टी के साथ हैं. तो वर्ड है सेफ्टी फर्स्ट. ठीक है. तो अगर आप सेफ्टी के अंदर रहते हुए और आप डॉक्टर की बात माने और एफयूई को इस तरह ना बूचरिंग ना करवाएं, जो कि आजकल टर्की में भी हो रही है. टर्की में बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत दुनिया जा रही है, चाइना बहुत जा रहे हैं लोग, लेकिन अदरवाइज वो बूचरिंग हो रही है. क्या उधर क्वैक नहीं है? बहुत सारे क्वैक हैं, बल्कि वहां पे 80% जो है ना वो लोग क्वैकरी के साथ ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सामने आते हैं. ऐसे कोई बात नहीं है. अगर आप देखें, हमारे पास डेटा नहीं है, उसके पास डेटा है. ठीक है ना. अगर हम डाटा एनालिसिस करें यहाँ पे, आप अपने रिजल्ट्स को कोरिलेट करें उनके साथ, तो मेरा ख्याल में कि उनके डॉक्टर्स जो हम यानी कि जो गिने चुने हैं इधर, इसी तरह उधर डॉक्टर्स ज्यादा हैं, रेशो ज्यादा है, लेकिन क्वैकरी उधर फिर और ज्यादा है. जबकि हम अगर उसकी फ्लाइट की बात करें टर्की की, तो मैं देखता हूँ, बल्कि वीडियोस में हमने देखा है कि हर दूसरा बंदा सर पे कैप पहन के बैठा हुआ है और वो इतनी ज्यादा वहां पे सर्जरीज हो रही. और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहूंगा कि देखें, गवर्नमेंट को इसको ज्यादा इनहेंस करना चाहिए, इसको हाईलाइट करके और इनको जो है फैसिलिटेट करना चाहिए. वहां पे क्या है, होटल में रिबेट, आपके फ्लाइट्स में रिबेट, पूरे पैकेज है, पूरे पैकेज है. और वो क्या कर रहे हैं, अपना मेडिकल टूरिज्म बढ़ा रहे हैं. यहाँ पे आप यकीन करें, आप तो सही डॉक्टर हैं, तो हम अच्छी तरह ये पीएचसी और इन लोगों को जवाब दे देते हैं. जाके जब वो आते हैं हमारे पास, वो दे थिंक के को क्वैकरी हो रही है अंदर, तो हम उनको जवाब देते हैं. लेकिन जो क्वैक है उसको पकड़ें और प्रमोट करें, यानी कि ना कि आप उसके बाद टैक्सेस ऐड करते जाएं कि जी आप जो पेशेंट आए उससे 16% मुश्किल ना पैदा करें. जैसे चूंकि वक्त खत्म होने वाला है, क्या मिनिमम कॉस्ट और क्या मैक्सिमम कॉस्ट? वैसे तो डिपेंड करता है टेक्निकली ग्राफ्ट्स पे, एरिया पे, लेकिन आप प्लीज बताइए. नहीं, ये ग्राफ पे, एरिया पे नहीं करता. मैं आपको ये सारी जो ना ये सारी टेक्नीशियन बातें हैं. अच्छा, ठीक है ना जी. और ये क्योंकि इसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं. मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, क्या 10 बंदों के लिए फिल्म चलती है? चलती है ना, पूरा बॉक्स चाहे खाली हो, और 100 बंदों के लिए भी चलती है. तो जो उसमें चीजें यूज होनी है, या उसका इसका मतलब है कि आप छोटे लोगों के लिए कम फिल्म चलाएंगे? नहीं चलेगी, तो वही तो चलेगी. ठीक है. तो बेसिकली द थीम इज कि ये सर्जरी है, ये सर्जरी है, फुल फ्लैश सर्जरी, 6 to 8 hours, 10 hours की सर्जरी है. इसके अंदर कोई आप स्टेप स्किप नहीं कर सकते. ठीक है ना. गो टू द प्रॉपर पर्सन, पहले उससे कंसल्टेशन करें, जितनी दफा मर्जी कंसल्टेशन करें, डिटरमिन करें, और डू नॉट वायलेट द सेफ्टीज ऑफ ट्रांसप्लांट. दैट इज ऑन टॉप. अच्छा, ये भी सारी फिल्म ही है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जी इतने पैसे, इतनी ग्राफ्ट के लिए इतने पैसे, इतनी ग्राफ्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, और अगर आप फर्ज करें कि इसको बायलाज लें, तो अच्छी सर्जरी आपको तकरीबन कोई 200,000 से लेके 500,000 तक पड़ती है, डिपेंडिंग आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करवा रहे हैं. ठीक है ना. लेसर देन दैट, अब देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लो स्पीड माइक्रो हार्वेस्टिंग. अब जो लोग कर रहे हैं लो स्पीड, यानी कि पहले होता था हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं. तो हाई स्पीड का मतलब है कि ज्यादा डैमेज, ज्यादा कोलैटरल डैमेज, कॉम्प्रोमाइज, ज्यादा बूचरिंग और सारा. लेकिन अब
یعنی کہ the people are going towards low speed micro harvesting. کوالٹی کی طرف کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. لو اسپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آسلیشن ڈرل ہے اس کی اسپیڈ ہی نہیں ہے, اس کی تقریباً کوئی 15,000 یا اس سے بھی نیچے ریولیوشن پر منٹ اسپیڈ ہے. تو ساتھ والے گرافٹ کو نہیں پتہ لگتا کہ وہ گرافٹ نکل گیا. اچھا, یس, اینڈ دیر از اے ڈیپتھ کنٹرول ناؤ, کانسیپٹ آف ڈیپتھ کنٹرول, کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے جا کے فولیکل کو, کہ اس کے جا کے ہی نکال لیں جڑ سے. دیر آر میتھڈ ناؤ جو یعنی جس میں ایڈوانسمنٹس کی بات کریں نا, تو یہ ساری چیزیں جو چائنیز اور یہ وہ سارا, اٹ آل ڈیپینڈز اپون یور سرجن. اچھا, دوسری بات یہ کہ 200 یعنی 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ضروری نہیں کہ آپ کا 5 ہی لگے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا 2 ہی لگے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح. اچھا سر, مناکسیڈل بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے, میں نے سنا وہ اگین ٹرینڈنگ والی بات کہ ڈاکٹر صاحب نے کہیں پہ کہا کہ مناکسیڈل آپ یوز کریں, اس کی ریکوائرمنٹ تو ہو سکتا ہے میری نہ ہو یا خبیب صاحب کی نہ ہو یا اسٹوڈیو میں اور لوگ, یہ کس طرح سے ہے؟ مناکسیڈل از این ایکسپلائٹیشن آف اے ڈرگ, اور وہ کرتی ہے آپ کے جو بلڈ سپلائی کو انکریز کرتی ہے. تو بیسیکلی اٹس اے ویری گڈ میڈیسن. اینڈ جو جن لوگوں کا ہارٹ اٹیک اور یہ سارا ہوتے ہیں ان کو جو مناکسیڈل ملتی ہے تو ان کا دے کلیم کہ ہمارے بال آنے شروع ہو گئے. تو بیسیکلی مناکسیڈل کیا کرتی ہے, آپ کی بلڈ سپلائی انکریز کرتی ہے, ویزو ڈائلیٹیشن کرتی ہے. تو بلڈ ڈائلیٹیشن زیادہ ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, زیادہ نیوٹریشن آئے گی, فلو زیادہ آئے گا. تو اچھا, لیکن مناکسیڈل کا ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کا جو گرافٹ ہے جب تک تو مناکسیڈل کے کنٹرول میں رہے گا, کیونکہ وہ از اے سائیڈ افیکٹ آف دا میڈیسن. جب تک وہ آپ یوز کرتے رہیں گے اسٹیبل رہے گا, دیر سے گرے گا. جیسے ہی چھوڑیں گے تو جو اس کی وجہ سے بال اسٹیبل ہوا ہوگا وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے نا, یو گاٹ دا پوائنٹ ناؤ. جی بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, میں اصل میں بہت کچھ جاننا مزید بھی چاہ رہا تھا, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب. لیکن ابھی آپ کی بڑی سیٹنگ رہے گی, پروگرام کے بعد رہے گی انشاءاللہ, پھر بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, حافظ خبیب احمد, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری چیزیں, آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی, ہماری آڈینس بھی اب یہ کرے گی. اور ڈاکٹر احسن ریاض صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ سر. ابھی ہم بیٹھیں گے, سیٹنگ کریں گے, لیکن پروگرام کے بعد آپ کے آنے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.